میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، اور سن 1940 کے قرارداد کے بعد آج اسی میدان میں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ جس عزم اور جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگمیل ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، جب پچھلے سال لاہور کی شاہراہوں سے ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو آپ نے زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے گزاری تھی۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے اور آج کے لاہور کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی میرا دل آپ کے اس جذبے کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے معطر ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ میرے محترم دوستو، میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو فروغ پاتے دیکھ رہا ہوں۔ گوجرانوالہ کے جلسے، ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات، اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی، اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک گندا کردار ادا کیا تھا، ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا، اس کے زخم اب گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑے تشویشناک حالات ہوں گے۔ میں آج متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے، عوام کو اپنا راستہ دیجیے، عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیجیے۔ پارلیمنٹ عوام کا ہے، طاقت عوام کی ہوگی، حکومت عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر! مینڈیٹ 4 حکمران مرد آباد! مینڈیٹ 4 حکمران! مینڈیٹ 4 حکمران! گرتی ہوئی دیوار کو! گرتی ہوئی دیوار کو! بانیازی! بانیازی! میرے محترم دوستو، زخم گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔
احساسات میں غصے اور ناراضگی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو پاکستان پاکستانی عوام کا نام ہے۔ اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں، اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہے، اسی عوام میں سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے، اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے۔ اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر یہ قومی یکجہتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی چوروں کی سرکار! میرے محترم دوستو، آج یہ سارے اجتماعات، یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ پاکستان میں آزاد جمہوریت کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی، تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، ہم اپنے عوام کو، اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے۔ ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جرت نہیں کر سکا، آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے۔ اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا ہے۔ کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے۔ کس بنیاد پر ہم نے 73 سال
کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، ان کی عورتوں اور ماؤں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی، کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام زعماء نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی۔ پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے۔ نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو، فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں۔ مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ۔ ہے پیڑھی آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں۔ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ماؤں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTS کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ، کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، آخر حساب ہی ختم ہو گیا۔ دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔
آزادی ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم جیت کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ اور میں آج آپ کے اس عظیم اجتماع میں ان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں 3 سے 4 ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ 3 سے 4 ہزار لوگ آج کے جلسے میں شریک ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج یہ جلسہ اگر ان کے ہاں کچھ بھی تھوڑا سا کوئی غیرت و حمیت ہے تو میرے خیال میں چلو بھر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ شرم کرو، حیا کرو، حکومت چھوڑ دو۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ شیم 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 شیم۔ اور جیسے کہ آپ کے سامنے بات کی گئی، انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چلنے دیں گے۔ اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔